السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے. آج کا روزہ کیسا گزرا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے روزہ نہایت ہی اچھا گزرا ہے. اور حضرت جیسا کہ موضوع تو میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے نماز جنازہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کی طرف خاص کر کے نوجوان نسل کو اس کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ کافی زیادہ ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا. تو پہلے نماز جنازہ کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی اچھا موضوع جس کا انتخاب کیا، اور معاشرے کے اندر نماز جنازہ کے مسائل کو سیکھنا، اس کی بڑی قلت پائی جا رہی ہے. لوگ اس کے مسائل سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو انشاءاللہ آپ کے چینل کے توسط سے میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ویورز ہوں گے، انشاءاللہ ان کو آج کے اس شب رمضان کے اس براڈ کاسٹ سے اور اس سیگمنٹ سے سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں میسر آئیں گی. نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب ایک مومن مر جاتا ہے تو دوسرے مومن کا اس پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ کو ادا کرے، نماز جنازہ میں شرکت کرے. اگر نماز جنازہ کے فضائل میں دیکھا جائے تو نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کے جنازے کے اندر 3 صفیں اکٹھی ہو جائے اور وہ اس میت پر نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس میت پر، مرنے والے پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے نماز جنازہ ادا کرنے کی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جان کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک بندوں کے جنازہ پڑھنے میں بھی اللہ رب العزت نے بندے کی نجات رکھی ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو اس کی جنازے کے اندر آتا ہے تو اس نیک بندے کی برکت سے حضور نے فرمایا کہ اللہ حیا فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو نہ بخشوں جو اس کے جنازے میں آئے ہیں. یعنی اس کی برکت سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میت اللہ رب العزت کی اتنی مقرب ہوتی ہے تو اس کے وسیلے سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا اگرچہ گناہ گار ہو لیکن اس کے جنازے کے اندر اللہ رب العزت کا بھی ایسا محبوب بندہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے جنازے کے اندر شرکت کر لے تو اللہ اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیگر احادیث مبارکہ بھی ہیں جس میں نماز جنازہ کو ادا کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ حضرت دوسرا سوال ہے ہمارا کہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ نماز جنازہ کا حکم آپ نے سوال کیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس سوال کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کا حکم کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کسی نے بھی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں پر کوئی میت ہوئی ہے، کوئی بندہ فوت ہوا ہے، تو جن جن کو اس میت کے بارے میں علم تھا تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے. لیکن اگر ان میں سے کچھ نے اس میت کے جنازے کو ادا کر لیا، جنازے کے اندر شرکت کر لی، تو اب باقی جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا. تو اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے. تو نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اچھا حضرت، تیسرا سوال تھا کہ نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ 2 قسم کی شرطیں ہیں. پہلی قسم کی وہ شرطیں ہیں کہ جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے براڈ کاسٹ میں یہ بات بیان کی تھی کہ نماز ادا کرنے کے لیے کون کون سی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، جس میں جسم کا پاک ہونا تھا، کپڑوں کا پاک ہونا تھا، جگہ کا پاک ہونا تھا،
اور ستر کا ڈھانپا ہوا ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، ان چیزوں کا پایا جانا نماز جنازہ کے اندر بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، نماز جنازہ کے لیے بھی وہی شرائط پائی جائیں گی۔ اور پھر جو عام نمازوں کی ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت، یہ ساری کی ساری شرائط نماز جنازہ کی ادا کرنے کے لیے بھی ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ البتہ اس میں دو فرق ہیں اور ان کا سمجھنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وقت کا داخل ہونا، یعنی اللہ نے قرآن میں جس طرح ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو نماز کی شرائط میں سے تھی نماز کا داخل ہونا، لیکن جنازے کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے کہ زور کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا یا عصر کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا یا مغرب کے ٹائم میں ادا کیا جائے گا، تو بس ممنوع اوقات میں پڑھنا منع ہے، ممنوع اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ عین اسی وقت جنازہ حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، اگر عین اسی وقت جنازہ حاضر ہو جائے، وہاں پر موجود ہو، تو اس وقت جنازہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے یا کوئی دیگر مجبوری نہیں ہے تو کوشش کریں کہ وہ اوقات مکروہ میں نماز جنازہ کا وقت نہ رکھیں، بلکہ اوقات مکروہ کے علاوہ جو ٹائم وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ نماز جنازہ کا رکھا جائے۔ تو جنازے کے لیے وقت کا متعین کرنا یہ شرط نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ جنازے کی نماز نکلنے کا اندیشہ ہو، مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہے اور وضو کرنے کی صورت میں بندے کو یہ گمان ہے کہ نماز ختم ہو جائے گی، تو پانی کے قریب ہونے کے باوجود اسے تیمم کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کے اندر تو اگر پانی موجود ہے اور نماز نکلنے کا خوف ہے، لیکن پھر بھی بندے کو تیمم کی اجازت نہیں دی گئی، جب تک وہ وضو نہیں کرے گا پانی کے موجود ہوتے ہوئے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس نماز جنازہ میں تیمم کی پانی کے ہوتے ہوئے کیوں اجازت دی گئی؟ تو اس کی فقہاء نے فرمایا چونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، تو قضا نہ ہونے کی وجہ سے اگر جنازہ رہ گیا تو اس کی قضا نہیں ہے، تو اب بندہ تیمم کر کے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز جنازہ کو ادا کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی ہے۔ اب دوسری قسم کی جو شرائط ہیں ان کا تعلق، یہ بات یاد رکھیے گا کہ میت کے ساتھ ہے۔ اب میت کے ساتھ کس طرح تعلق ہے؟ میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے جی، تو اب وہ مر گیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو، ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، تو اس پر نماز جنازہ کو حکم نہیں ہے، اس پر نماز جنازہ کو حکم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ زندہ تھا، اس نے دنیا میں آ کر سانس لی اور پھر وہ بچہ مر گیا، تو اب اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور پھر فقہاء نے ایک اور اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بچہ آدھا ماں کے پیٹ سے باہر تھا اور اس نے سانس لی اور پھر وہ مر گیا، تو اس صورت میں بھی اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور اب میت سے تعلق رکھنے والی جو شرطیں ہیں اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے میت کا مسلمان ہونا۔ اب یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگلے کا عقیدہ کیا ہے، اگلے کی فکر اور نظریہ کیا ہے، وہ جا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جو بدمذہب لوگ ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور لوگ ہمارے جا کر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ میت کی شرائط سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کا مسلمان ہونا۔ اب مسلمان ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، حضور کی نبوت اور حضور کی
ختم نبوت اور سارے کے سارے اوصاف کو ماننا، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت و تکریم کرنا، آل بیت اطہار کی عزت و تکریم کرنا، تو یہ ساری کی ساری جب چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب جس طرح کسی کے عقیدے کا آج کل جس طرح فتنے کا دور ہے، عقیدے کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، پاس بیٹھے بندے کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نظریہ کیا ہے، تو جس بندے کی جنازہ پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ دنیا میں کیا عقائد و نظریات رکھتا تھا، کیونکہ جنازہ بھی ایک گواہی ہے، تو آپ اس پر گواہی دینے جا رہے ہیں، آیا آپ کسی گمراہ یا بد مذہب کے حق میں گواہی تو دینے نہیں جا رہے۔ تو دوسری شرط، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ اب نجاست حقیقی کیا ہے؟ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ پاخانہ وغیرہ خارج ہو جاتا ہے یا پیشاب وغیرہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس سبب سے اس کا بدن یا کفن نجس ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پہ مردے کو غسل دیا گیا اور غسل دینے کے بعد اب اس کے جسم سے کوئی نجاست خارج ہوئی اور وہ نجاست اس کے جسم پر لگ گئی یا کفن پر لگ گئی، تو اب اس نجاست کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس نجاست لگے ہوئے مردے پر نماز جنازہ یا اس کے کفن پر جو نجاست لگی اسی کفن میں اس کی نماز جنازہ ادا کرنا فقہاء نے لکھا ہے وہ درست ہوگا۔ اور اس کے بعد میت کے جسم کا واجب الستر حصہ پوشیدہ ہونا، میت کے جسم کا واجب الستر حصہ پوشیدہ ہونا۔ اب واجب الستر حصہ کون سا ہے؟ مرد کا ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور فقہاء نے لکھا کہ گھٹنے اس کے ستر کے اندر داخل ہے، ناف کے نیچے سے لے کر ستر تک، اور عورت کا سارا بدن جو ہے وہ ستر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر میت بالکل برہنہ ہو، اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی شرط ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو پھر بھی نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا عام ترین مسئلہ ہے کہ اگر لوگوں نے اس طرح ہاتھوں پر اٹھا کر چرپائی رکھی ہو، اسے زمین پر نہ رکھا جائے تو پھر اس میت پر نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل جو ہجوم کی وجہ سے جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کا جنازہ ہوا، پیشوا اہل سنت پیر افضل قادری صاحب کا جنازہ ہوا، یا اور دیگر اکابرین کے بڑے بڑے جنازے ہوئے، تو وہ چونکہ ان کی چرپائی گاڑی میں رکھ کر وہ جنازہ پڑھا گیا تو یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، تو اس صورت میں نماز جنازہ کی ادائیگی درست ہوگی۔ اور اس کے بعد جو چھٹا اور نہایت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ میت کا وہاں پر موجود ہونا۔ اب اگر میت وہاں پر موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس طرح اہل حدیث حضرات وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل ہیں، تو لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا احناف کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد کیا ہے؟ اب میت کے موجود ہونے سے مراد اس کا کل جسم یا جسم کا اکثر حصہ وہاں پر موجود ہو، بندے کے سامنے موجود ہو جو لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ شرائط ہے کہ جن کے میت کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور ان شرائط کا پایا جانا نماز جنازہ کی درستگی کے لیے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اچھا حضرت، یہ جیسا کہ اہل حدیث کا ذکر آیا تو
ایک پیچھے واقعہ پیش آیا تھا جہاں میں بھی موجود تھا کہ کچھ علماء کرام تھے جو کہتے تھے کہ 2 جنازے ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے میت کو گاؤں لے کے جانا تھا، لیکن کچھ علماء کرام کی تو تکرار ہوگی کہ دوسرا جنازہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جنازہ نہیں پڑھایا، صرف دعا کروائی اور اس کے بعد وہ گاؤں لے گئے اور گاؤں میں انہوں نے جنازہ پڑھایا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ احناف کے نزدیک جنازے کا حکم یہ ہے کہ اگر ولی اس جنازے کے اندر شرکت نہ کرے، میں عام الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں، جو وارث ہے اگر وہ اس جنازے کے اندر شرکت نہ کرے اور ان کی شراکت کے بغیر اگر کوئی اشخاص نماز جنازہ کو ادا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں چونکہ وہ ولی ہے تو وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے. تو اس صورت میں 2 جنازے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں یہ تھا کہ جس طرح وہ جنازہ پڑھایا گیا نا، کیونکہ وہ بیٹے جو ہے وہ ولی ہوتے ہیں، تو ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ پہلے سے گاؤں موجود تھا، 2 ادھر موجود تھے اور ایک وہاں موجود تھا، تو اس طرح سے پھر جنازہ یعنی کہ ہو سکتا تھا دوبارہ. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی یہاں پر اگر نماز جنازہ ادا کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب فرض ادا ہو گیا ایک ولی کی طرف سے، تو اب دوسرا نماز جنازہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اچھا حضرت، تو آپ بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. نماز جنازہ میں کون کون سی چیزیں فرض ہیں؟ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ 4 مرتبہ تکبیر کہنا، یعنی لفظ اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، تو یہ 4 تکبیریں کہنا نماز جنازہ کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں. تو یہاں پر ہر تکبیر جو ہے وہ قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے. اور نماز جنازہ کے اندر جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا اگر کوئی عذر شرعی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے. جس طرح فرض یا واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، تو اسی طرح نماز جنازہ کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے قیام کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز جنازہ کے اندر بھی فرض کا درجہ رکھتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں، ایک 4 تکبیریں کہنا اور دوسرا قیام کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے، ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کا نماز جنازہ کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نماز جنازہ کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہیں. اچھا حضرت، 5واں سوال ہے ہمارا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب نماز جنازہ کا طریقہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنا، نماز جنازہ سامنے رکھ کر پھر امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا. اب نیت کا میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. زبان سے الفاظ کا دہرانا یا زبان سے نیت کرنا یہ امر مستحب ہے. اگر کوئی زبان سے نیت نہیں کرتا، وہ دل میں اس کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ میں نے نماز جنازہ ادا کرنا ہے، تو اس کی نیت ہو چکی ہے. اب زبان سے الفاظ کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو اور پھر امام کے پیچھے لوگ طاق عدد میں صفیں بنائیں، کیونکہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 صفیں کسی جنازے کے اندر ہوں تو اللہ رب العزت اس بندے پر، اس میت پر جنت کو واجب فرما دیا کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روشنی میں اگر بندے کم ہوں تو 3 صفیں، اگر بندے زیادہ ہوں تو طاق عدد کی صفیں بنائی جائیں. تو اس کے بعد جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تو پہلی مرتبہ اس نے تکبیر کہنی ہے اور امام کے ساتھ اس نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور زیر ناف اپنے ہاتھ کو باندھ لینا ہے، دونوں ہاتھوں کو، اور اس کے بعد پہلی تکبیر کہہ کر اس نے نمازی نے ثنا پڑھنی ہے، جس طرح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس کے بعد امام دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، لیکن اس نے آہستہ آواز سے تکبیر کہنی ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، اور پھر درود ابراہیمی اس نے پڑھنا ہے. اور
اس کے بعد جب تیسری تکبیر ہوگی تو پھر دعا ہوگی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییت منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر وہ میت بالغ ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہے تو پھر جو نابالغ کی دعا ہے وہی دعا دہرائی جائے گی، اس جگہ وہی دعا پڑھی جائے گی۔ اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ لڑکے کے لیے ہے، اور لڑکی کے لیے اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو یہ لڑکی، نابالغ لڑکی جو فوت ہوئی ہے اس کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، اور چوتھی تکبیر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دے، اور امام جب سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ تو یہ نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہر شخص کو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔